قاری محمد حنیف صاحب سے جمعۃ الوداع رمضان المبارک میں توحید اور موت کے موضوع پر تقریر سماعت فرمائیں گے۔ قاری محمد حنیف صاحب کی بے شمار ایمان افروز تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا 23واں روزہ جمعے کا دن، اور بہت ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع ہو۔ الوداع کے معنی آخری کے ہیں۔ عموماً ذہن میں اور اصطلاح میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ، اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے زندگی بھر کے آخری جمعہ۔ یقین کریں پچھلے سال، گزشتہ سال اس دن میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، چل رہے تھے، دنیا بھر کے دھندے کر رہے تھے۔ آج قبروں میں جا کے دیکھو آہیں بھر رہے ہیں۔ موت نے ان کے تمام تر حالات کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا لے۔ اس قسم کی ریاضت، اس قسم کی عبادت، ایسی محنت اور جدوجہد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند آ جائے، اور خدا مرتے وقت یہ فرما دے کہ جا تو اس قابل تو نہیں تھا لیکن میری کریمی نے تجھے معاف کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہنے لگا عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے مؤثر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا میری آج شادی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں او دکان والے
اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی پھل شریرہ دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے، میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اور دنیا والوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی، موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے، اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی، یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ روکی کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، اور کیسی کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی۔ اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ امیر غریب، مرد عورت، بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تھا کہ نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی۔
جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گمائی. بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں. قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے. آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے. ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں. سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں. ارے حالات کچھ اور ہے. آج ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے. اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا. جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بھگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے. اور آج حالت یہ ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں. حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں. ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی. آج حالات یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں. آج تک کسی کے ساتھ کوئی کیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا. کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ ہمارا اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات. ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو. ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی. آواز دیتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا. مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی. میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی. فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی. سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں. لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاجہ رو رہے. کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟
آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے ریلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شاہ ماما باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے۔ انک میت وانہم میتون، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ
موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہیں۔ 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب یہ سنا تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، 2 صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں، ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہیں، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے۔ اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے، نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔ کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری۔ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے۔ شہنشاہ کائنات نے فرما دیا الزم مکانک، ٹھہرو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، عدل، انصاف، مروت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا۔ آپ کی مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا ام سلمہ اجازت دے دو،
میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو۔ شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے۔ آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا ہے وقت۔ اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے، اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جنہاں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی، کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے۔ منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو، جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا، پہلا جمعہ پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا، حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا، کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی۔ لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا؟ منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہ وار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا۔ آج حالات کچھ اور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے۔ فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر چہرے انور سے ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے رکھ کیا میری محبوب کیا بنی، اور کالی کملی والی یہ کیا ہوا، یہ کیا بات بنی؟ فرمایا، او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم،
رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ تھوڑا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، موت کے صدمہ عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، مذاق ہے جسے موت کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے۔ آج جدائی ہے، اب آزاد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پریشان صحابہ پریشان ہے، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے۔ آج جدائی ہے، اب آدائی دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ دخلو کا بالبیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال میں تشریف فرما ہے، فرمانے لگی اور دیہاتی کمار کئی کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے؟ تجھے سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں، میرے ابا کا کیا حال ہے؟ میرا جگر پھٹا جاتا ہے، شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے، فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو، کسی گوار بتا رہی ہو، کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے، یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، یہ تو تیرے ابا کا مقام کی اجازت طلب ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے، فرمایا میں تیار ہوں، کمال دیکھ ملتان کے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں۔ جبریل آئے، جبریل امین نے آ کے عرض کیا آقا ارشاد فرماؤ دار السلام میں، جنت الفردوس میں، جنت النعیم میں، بہشت میں، فلاں مقام میں، کس مقام پہ کون سے جنت کے حصے میں آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے، جہاں حکم دو گے وہی بنا دی جائے گی۔ فرمایا جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ، بلال تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، ارے یہ میرے دیوانے جنہوں نے میری وجہ سے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے، قیمے بنوا دیے، آنکھیں نکلوا لی، سمیہ نے ٹکڑے کرا لیے، سنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، یہاں مدینے میں میری خبر بنے گی، میں بے وفا نہیں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، میں اپنی امت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا،
اسرائیل کو اجازت ملی. کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنی امت سے کتنا پیار ہے. روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گھٹنوں کے قریب پہنچے, شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسرائیل کچھ تکلیف سی محسوس کرتا, کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا, میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. فرمایا, تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں, تو تکلیف دیا نہیں چاہتا اور میری حالت بگڑ رہی ہے, مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو تیرا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہوتے ہوئے تکلیف ہے. امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا, امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا, امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا, ان کا کیا حال بنے گا. اور اسرائیل سن لے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک حسرت ہے, میری ایک تمنا ہے. جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے, آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے, میری امت کو تکلیف نہ دینا. ڈوب کے مر جا مسلمان کہلاتا ہوا, تیرا نبی کتنا وفادار ہے, آخری وقت میں بھی تیری جگہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں, اور ڈوب کے مر جا. آج تو کالی کملی والے کی شکل کو پسند نہیں کرتا, دین کو پسند نہیں کرتا, اخلاق کردار کو پسند نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا. ابن حشام نے لکھا ہے سیرت ابن حشام میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے لگے تو لم مبارک حرکت کر رہے تھے, کان لگا کر آواز سنی تو یہی آواز تھی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی, آخری وقت میں بھی تیری پریشانی کا احساس ہے. قبر تک جاتے ہوئے انہوں نے تجھے نہ بلایا. جو جوانوں تم نے زندگی میں حضور کو بلا لیا, تاجروں تم نے ملاوٹ کر کے بلایا, افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا, بے انصافی کر کے بلایا, تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا. خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے. قیامت سے جب ذلت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ, بربادی آئے گی. ایسا نازک وقت آنے والا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہزاروں انبیاء کا جد امجد خلیل اللہ بھی یہ کہہ اٹھے, یا اللہ میں اپنے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. نبی گھبرا جائیں, رسول گھبرا جائیں, ولی گھبرا جائیں, خوف اور قطب اور ابدال ہل جائے, میری تیری اس وقت کیا مجال ہے. مگر انسان سوچتا ہی نہیں. روزے کھائے پھرتے ہیں, رشوت بٹور رہے ہیں, ملاوٹ کر کے روپیہ کما رہے ہیں, عید کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ میاں دیکھ نہیں رہا کہ یہ لوگ بجائے بخشش مانگنے کے جہنم مانگ رہے ہیں. فرمایا 2 وقت میں نے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیے, جو مانگو گے دوں گا. روزہ افطار کرنے کے وقت مانگو, اور عند لقاء ربی جب میری تمہاری ملاقات ہوگی جو مانگو گے وہی دوں گا, جو مانگو گے وہی دوں گا. سبحان اللہ. جب شام کا وقت قریب آتا ہے, کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے زکات دی, کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیرات کی, جنہوں نے نماز پڑھی, تلاوت کی, استغفار کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے جو لوگ میری ساتھ تعلق رکھتے رکھتے آخری وقت آ جائے, حضور فرماتے ہیں ادھر وہ آدمی اپنی قبر میں جائے گا, ادھر میری شکل کی اس کو دیدار کرا دیا جائے گا. لمحات ہیں زندگی کے, اگر آج ہم نے سوچے. فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا. جس کا وقت آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کی فوج مل کر کمانڈر ان چیف کو نہیں بچا سکتی. پورے ملک کی فوجی قوت کوشش کرے بری بحری فضائی تمام طاقتوں کو ملا کر چیف اسٹاف کا ایک ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. سارے ملک کی پولیس مل جائے زنانی مردانی بارڈر پولیس سارے ملازم مل کر ملک کے صدر کا ایک ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. نہیں بچا اور ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. جب یہ ایمان بنے جب یہ یقین بنے پھر جا کر کے بات بنتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی گھاٹی سے گزرو گے ایسے مقام سے گزرو گے جسے موت کہتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی کی جان نکلتی کیسے ہے؟ اللہ فرمایا ریشمین کپڑا لے کر خاردار جھاڑ پہ ڈال دو کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو لکڑی لے کر اسے چھیتو کوٹو پیٹو اور پھر ایک پلہ پکڑ کر کھینچ لو جیسے وہ تار تار ہو جاتا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے رگیں ٹوٹ جاتی ہیں. فرمایا والنازعات غرقا قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غصہ مار مار کر گسیٹ کر لاتے ہیں. رگیں ٹوٹ رہی ہیں. کوٹھی بنائی تھی کام نہیں آ رہی. بنگلہ بنایا تھا کام نہیں آ رہا. بہت بڑا کاروبار کیا تھا کام نہیں آ رہا. ملک کی سربراہی کی تھی لیکن کام نہیں آ رہا. آخری وقت ہے ہچکیاں آ رہی ہیں خاندان موجود ہے پسینے آئے ہوئے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں. ماں کی ضرورت میں بیٹی نہیں کام آ رہی بیٹا نہیں کام آ رہا رشتہ دار عزیز و اقربا کام نہیں آ رہے. اور بلکہ کام کیا آئے گا دنیا والوں. چلتی کا نام گاڑی ہے ٹوٹی کا نام ایندھن بنا ہوا ہے. اب سے پہلے ماں تھی دم نکلا بلا بن گئی ڈر لگتا ہے. باپ کی میت کو دیکھ کر بیٹا ڈر رہا ہے. آؤ میری رات کٹوا دو میں اکیلا نہیں کاٹ سکتا. مردے کے پاس میں اکیلا بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ معلوم نہیں کہ میں بھی ایک دن مردہ بنوں گا. باپ مردہ بن گیا ماں مردہ بن گئی. اللہ غنی جس بیگم کے چہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوا کرتی تھی سارا دن کی تھکن اتر جایا کرتی تھی آج وہی بیگم سامنے مری پڑی ہے. شکل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے پرے کو جانے کو جی چاہتا ہے. مطلب کہ دنیا بات ہے کون کسی کے ساتھ لگے کون کہاں ہے. اس لیے کمائی کرو. کمائی کرنے کا وقت ہے. خدا کی قسم اگر عمل کیا تو قبروں میں مجھے بھی دعا دو گے حشر میں آرام کرو گے مجھ جیسے فقیر کے لیے بھی دعا کرو گے کہ اللہ نے توفیق دی تھی اپنی موت کا انتظام پہلے سے کر لیا. قبر کی روشنی کا انتظام کرو. جہنم کے دردناک کے عذاب سے بچنے کا پروگرام بناؤ. ابھی تراویحاں چل رہی ہیں کمائی کر لو. ابھی رمضان کے دن باقی ہیں کچھ کمائی کر لو جو کمانا. فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا اجر دوں گا کہ 70 مرتبہ کہا. ایک نفل پڑھنے سے 70 رکعتوں کا ثواب دوں گا. ایک پیسہ خرچ کرنے سے 700 تک بڑھا دوں گا. جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی بڑھا دیا جائے گا. تو میں آپ حضرات کو یہاں تک لانا چاہتا تھا. زیادہ دیر نہ ہو جائے وقت بھی قریب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو خدا بندہ ہم سب کو با ایمان دنیا سے رخصت کرے ایمان کے ساتھ لے جائے اور ساری دنیا کی مشکلات اور آخرت کی مشکلات کو اللہ پاک آسان کرے. آئندہ جمعہ کا رمضان المبارک میں آیا تو انشاءاللہ بقایا مضمون عرض کر دیا جائے گا اور غالب امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں آخری جمعہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کو خیر و برکت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مسجد ملتان میں رمضان المبارک کے آخری جمعے میں قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم موت کا منظر بیان فرما رہے تھے. قاری محمد حنیف صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر A84 پہلی منزل کریم سینٹر زیب النسائی اسٹریٹ صدر کراچی. اب آپ قاری حنیف صاحب سے توحید کے موضوع پر تقریر سماعت فرمائیں.
شرک کرتے جاتے ہو اور تیرے سامنے تو نماز جنازہ پڑھتا ہے. فرمایا جمعے کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا, رکوع کرنا پڑے گا. عید کی نماز پڑھے گا تجھے رکوع سجدہ کرنا پڑے گا. وتر کی نماز پڑھے گا تجھے رکوع سجدہ کرنا پڑے گا. مغرب عصر ظہر فجر کی نماز پڑھے گا تجھے رکوع سجدہ کرنا پڑے گا. صلاۃ التسبیح پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. تو تہجد کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. تو اشراق اور چاش کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. فرمایا جب نماز جنازہ کی باری آئے تو درود شریف پڑھ, تو دعا مانگ, تو استغفار کر, لیکن خبردار اگر سر جھکایا بھی سی. سمجھے آپ پروردگار عالم نے کس طرح پہ نظام بنایا. فرمایا میرے بندے تیرے سامنے چاہے ابو بکر صدیق کا جنازہ کیوں نہ ہو مگر تجھے جھکنے کی اجازت نہیں. عمر فاروق جیسے صحابی کا جنازہ کیوں نہ ہو جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کے حضور میں جھولی پھیلا کر کے مانگا تھا. فرمایا فاروق کا جنازہ ہو, شہید ہو چکا ہو, لہو بہ رہا ہو, مگر پھر بھی تجھے رکوع کرنے کی سجدے کی اجازت نہیں. فرمایا جنازہ چاہے شاہ مدینہ عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, شہید مدینہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, مگر تجھے رکوع سجدے کی اجازت نہیں. علی اسد اللہ رضی اللہ تعالی, سیدنا علی مرتضی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, تجھے رکوع سجدے کی اجازت نہیں. جنازہ خاتون جنت کا کیوں نہ ہو, فاطمۃ الزہرا کا جنازہ تم کیوں نہ پڑھ رہے ہو, مگر خبردار تجھے سر نیما کرنے کی اجازت نہیں. جنازہ حسین کا کیوں نہ ہو, علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو, شاہ رکن عالم ملتانی کا کیوں نہ ہو, بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو, علی احمد حجویری کا کیوں نہ ہو, بابا فرید الدین شکر گنج پاک پٹن والے رحمت اللہ علیہ کا کیوں نہ ہو. نماز جنازہ پڑھ مگر رکوع سجدے کی اجازت نہیں. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو اس کو سجدہ کر رہا ہے, اس لیے نماز بھی پڑھ مگر سیدھا کھڑا رہے, خبردار اگر سر چکایا. اللہ پاک نے ولیوں کا, قطبوں کا, ابدالوں کا, بزرگوں کا, اوتاروں کا کسی کا جنازہ کیوں نہ ہو اس میں سجدے کی قطعاً اجازت نہیں دی. اور یہ سمجھا دیا کہ جب ولی سامنے رکھا تھا, صحابی سامنے رکھا تھا, شہید سامنے رکھا تھا, جب اس وقت تجھے سجدے کی اجازت نہیں, اور جب ولی کو زمین کے اندر 2-4 گز اتار دیا, اوپر مٹی ڈال دی, اب تجھے سر جھکانا کیسے روا ہو گیا؟ اب کیسے اجازت ہو گئی؟ جب تیرے سامنے رکھا تھا درود شریف پڑھنے کی اجازت ملی, دعائے مغفرت کی اجازت ملی, حمد و ثنا کی اجازت ملی, اللہ اکبر کی اجازت ملی. فرمایا خبردار اگر بیٹھ کے پڑھا, کھڑے کھڑے نماز جنازہ پڑھ کے سلام پھیر دے تاکہ شرک کے قریب نہ ہو جائے. فرمایا میں تو تجھے بتیرا سمجھاتا ہوں, اب اگر قدرتی تیری مت ماری جائے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ صحابی کا کیوں نہ ہو جنازہ, خاتون جنت کا جنازہ کیوں نہ ہو, کسی کا جنازہ ہو مگر رکوع سجدے کی اجازت نہیں. فرمایا برکت والی رات میں بھی وہ محروم رہ جائے گا جو اللہ کے سوا کسی قبر کو, کسی جھنڈے کو, کسی چیز کو بھی سجدہ کرے گا. فرماؤ میرے بندے, ستارے تیرے لیے, سورج تیرے لیے, چاند تیرے لیے, یہ ندیاں, ندی, نالے, چشمے, کنویں, یہ سمندر, دریا تیرے لیے, یہ صرف تیری جبین لحاظ میرے لیے, یہ تیری پیشانی
یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا کسی کے دروازے پہ نہ جھکے، خبردار اگر اس کو جھکایا۔ کیا خبردار کر دیا پروردگار عالم نے۔ فرمایا اگر تم یوں کہتے ہو اور نہیں جی یہ بھی تو اللہ والا ہے، فرمایا اللہ والا ہے تو میں نے بنایا، تو کون ہوتا ہے میری ذات کو چھوڑ کر؟ فرمایا تو طواف صرف میرے گھر کا، طواف صرف میرے گھر کا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا طواف کسی قبر کا، کسی مقام کا، کسی ڈیری کا نہیں، صرف میرے گھر کا طواف کر۔ کس حالت میں ہوگا؟ فرمایا جب تو حجر اسود سے گزرے گا اور تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، آواز آئے گی اور میرے 70,000 فرشتوں جاؤ میرے حاجی کی دعا پہ آمین کا۔ فرمایا طواف میرے گھر کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرمانے لگے او حجر اسود میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر میرے محبوب نے تجھے چوما تھا اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اور مقام ملتزم پہ کرتا اٹھا کر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا سکم مبارک دہلیز سے چپٹا دیا اور درو کے دعا کی، اے اللہ اگر عبداللہ کے بیٹے کو آج آپ نے خالی لوٹا دیا تو میں کہاں جاؤں؟ تو فرمایا اس رات میں شرک کرنے والے کی نجات نہیں۔ دوسرا وہ آدمی محروم ہے اس رات میں جو بدکاری زنا کی وجہ سے بے غسلہ مرد یا عورت پڑا ہو، اس رات میں وہ بھی محروم رہے گا۔ جتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں بھی فلم دیکھتے ہیں، اس رات میں بھی سینما میں پڑے ہیں، اس رات میں بھی چرس کے اور فیموں کے اڈوں پہ پڑے ہیں، شراب پیے ہوئے پڑے ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا بد نصیبی ہوگی کہ مالک بلا رہا ہے اور وہ نشے میں پڑے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا مالک میں جس کو چاہتا ہوں بخشتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنبی حالت میں، غسل کی حالت میں زنا اور بدکاری کی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو جو پڑا ہوگا، اس رات میں وہ بھی محروم رہ جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی محروم رہے گا جس گھر میں تصویر شوقیہ موجود ہو۔ ایک بچہ حرکت کرتا ہے سارا گھر محروم رہ جاتا ہے۔ ویسے بعض مجبوریاں بھی ہیں، وہ علماء نے الگ کر دی، جیسے پاسپورٹ کے لیے تصویر کا بنوانا ایک مجبوری ہے، اور جیسے کہ ہمارے نوٹ پہ تصویر ہے، اگر اسے نکال کر باہر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی اٹھا کے بھاگ جائے گا۔ ہاں اب تو معاملہ کچھ ایسے ہی ہے نا۔ محنت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور وہ کراچی آئے تو انہوں نے دیکھا بازار میں نکل کے کہ گھڑے کے اوپر 2 گلاس رکھے ہیں اور دونوں گلاسوں کو زنجیر بندھی ہے۔ وہ کہنے لگے ان گلاسوں نے کیا قصور کیا، ان کو ہتھکڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ گلاس کیا قصور کرتے ہیں؟ کہا جی گلاس نے نہیں کیا، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو ایک تو سنا وہیں سے واپس ہو گیا کہ جس ملک میں پانی پینے والے گلاس چوری ہو جاتے ہو، یہ میرے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔
یہ میرے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک آدمی نے 150 روپے کا جوتا خریدا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا تو آگے رکھ رکھا تھا، کبھی کبھی جوتے پہ بھی نظر ڈالتا تھا، تو وہ جوتا چور جو تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ہے شرم نہیں آتی، لوگ نماز پڑھتے ہیں جوتے بھی دیکھتے ہیں۔ اس نے بیچارے نے یوں نیچے کو نظر کر لی، وہ جوتا اٹھاتے تشریف لے گیا۔ عجب انداز کا ملک ہے ہمارا بھائی، کون اس کو آگے کرے گا، کون اس کو پیچھے کرے گا؟ چمڑا پاڑ ملک ہے، ایک دوسرے کو ادھیڑ رہے ہیں بس۔ جس کا داؤ نہیں لگتا وہ ولی ہے، جس کا لگتا ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا، بڑے بڑے افسروں کو دیکھا، بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، جب موقع آتا ہے پورا تول کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ خداوند عالم نے صاف صاف یہ فیصلے کر دیے کہ لوگوں تمہیں اتنا الٹا سیدھا ہونے کی غرض کیا پڑی ہے؟ کھلانے والا میں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوق ہے جو زمین میں رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم لے لو اگر ایک کیڑا بھی شام کو بھوکا رہتا ہو، تمام پرندوں کو، تمام چرندوں کو، دریاؤں میں سمندروں کے تمام تر جانوروں کو اللہ پاک سب کو روزی کھلاتے ہیں، کیا ہمیں روزی نہیں دے گا؟ تھوڑی سی اتقاب کی بات ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا چھوڑ دیا اور خداوند عالم پہ جو ہم سہارا کرتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ فرمایا لوگو تمہاری موت کا، زندگی کا معاملہ میرے اختیار ہے اور کسی کے نہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ اور میرے سوا تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پروردگار پالنہار کوئی نہیں، مصیبت دینے والا کوئی نہیں، مصیبت آ گئی تو میرے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے اس محلے میں جا کر کے دیکھا پانی کی دیگ بھری ہوئی ہے، 60-70 سال کی بوڑھی عورت کو پکڑ کے دیگ میں بٹھایا ہوا ہے۔ صدیق فرماتے ہیں یوں سر کے اوپر کافروں نے ہاتھ رکھ کر بوڑھی مائی کو غوطہ دے رکھا ہے، صرف جرم کیا ہے کہ تو کلمہ کیوں پڑھتی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیوں کرتی ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں دیر اتنی ہو گئی تھی میرا یقین ہو چلا کہ مر گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی۔ کافی دیر کے بعد ان کافروں نے ہاتھ ہٹایا تو بڑھیا نے پانی سے منہ باہر نکالا تو کہتی ہے اللہ احد، اور لوگوں مجھے مارنے والوں، ڈبانے والوں، مجھے غرق کرنے والوں، تم میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اب بھی اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا پروردگار ایک ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ پھر بوڑھی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر نیچے کو پکڑ کے دبایا، کافی دیر کے بعد پھر ہاتھ ہٹایا، بوڑھی مائی باہر منہ نکالتی ہے اور کہتی ہے اللہ الصمد، اور لوگوں اس جیسا بے نیاز کوئی نہیں۔ زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دیا۔ سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتی۔ آج ہم لوگوں کے کچے ایمان، کچے عقیدے، کچے عمل، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شہنشاہ تو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی۔
سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، وقت یوں ہی بیکار گزارا، اور عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی